کہنے لگے میرے والد صاحب مجھے لے گئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں اور سکھاتے گئے، دیکھ مرشد ہیں، اتحیات میں بیٹھنا، چھوٹا سا تھا، 5 6 7 8 سال کا، اور دیکھ سر نیچے رکھنا، نظریں جھکانا، بیٹا ہاتھ ایسے رکھنا، اگر حضرت ملیں تو حضرت کے ہاتھ کو چومنا اور پھر ایسے بیٹھ جانا، یہ کرنا، سارا کچھ کر کے جب بزرگوں کے پاس گئے اپنے مرشد کی خدمت میں، تو مرشد سب کے پاس مسافے کے بعد فارغ ہو کے تھوڑی دیر کے پوچھنے لگے، یہ بزرگ کہاں سے آئے؟ بچے کی طرف کہنے لگے، انہوں نے کہا حضرت میرا بیٹا ہے، بچہ ہے۔ اچھا تو بچہ تو نہیں، یہ تو بزرگ ہے۔ نہیں حضرت آپ کا غلام ہے۔ اس نے کہا اس بچے کو تو نے اتنی ٹریننگ دی ہے، اتنا اس کو؟ پھر فرمایا یہ بچہ ہے، اس کی عمر کھیلنے کی ہے، اچھلنے کودنے کی ہے، پٹاخے چلانے کی ہے، اس کی عمر ہے۔ الحمدللہ آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے بچوں نے پٹاخے چلائے ہوں، اور نہ یہ رات پٹاخوں کے لیے ہے۔ یہ رات تو فیصلے والی رات، 15 شعبان کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، بکری کا بچہ، انسان کا بچہ اور بندر کا بچہ، اگر چپ کر کے بیٹھے سمجھ لو بخار ہے، بیمار ہے۔ بکری کا بچہ، بندر کا بچہ اور انسان کا بچہ، اگر سمجھ لو کہ یہ بہا مہذب تو سمجھ لو بیمار ہے، ورنہ بچہ تو پھر بچہ ہے۔ تو نے بچے کو بزرگ بنا دیا، لیکن وہ تربیت کا حصہ تھا اور وہ تربیت سیکھی تھی۔ ساری عمر نسلوں کو وقت نہ دیا۔ اس وقت کا المیہ بتا رہا ہوں، موبائل سے پہلے یاروں کو وقت، اور موبائل کے بعد موبائل یار ہے۔ نسلوں کو وقت نہ دیا، اور نسلیں ایسے پلی بقول ایک درویش کے، جیسے کانٹے دار جھاڑیاں۔ کسی مالی کو دیکھا کہ کانٹے دار جھاڑیوں کی تراش خراش کر رہا ہو، پانی دے رہا ہو، سردی گرمی سے بچاؤ کر رہا ہو؟ کبھی مالی کو نہیں دیکھا، کیونکہ تراش خراش، سردی گرمی سے بچاؤ، پانی، یہ تو پھولوں کو دیا جاتا ہے، کانٹے دار جھاڑیوں کو تو نہیں دیا جاتا۔ کبھی دیا جاتا ہے؟ کبھی دیکھا؟ نسلیں پھول ہیں، نسلیں پھول ہیں، نسلوں کو دیا جاتا ہے پانی، نگہداشت، ان پہ توجہ، ان کی سننا، ان کی سہنا، یا پھر کبھی ان کو ہلکی سی محبت دے دینا، تنبیہ کر دینا، یہ تو نسلوں کے لیے کیا جاتا۔ سکھانے میں تو بندر ہی سیکھ جاتا ہے، سکھانے میں تو بندر ہی سیکھ جاتا ہے۔ یہ کہاں سیکھا ہوا ہوتا ہے؟ بندر کسی کے ہاتھ آتا ہے؟ آپ نے دیکھا نا، اس کو اشارہ کرتا ہے اور بولتا ہے، بندر اچھلتا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم ایک جگہ جا رہے تھے ایک سفر میں، تو ریچھ تھا، میں نے بیٹوں کو، میں نے کہا بیٹا ٹھہرو میں تمہیں ریچھ کا تماشا دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے کو میں کہا بھائی ہاں تماشا دکھا۔ اس نے ریچھ کو تماشا دکھایا، ریچھ کھڑا ہو گیا، یوں یوں کرنے لگا، پھر یوں سارا۔ میں کہا ریچھ ایک وحشی جانور ہے، 100% وحشی ہے، لیکن اس وحشی کو بھی تربیت نے یہاں پہنچا دی۔ اس کو میں نے پیسے دیے، ریچھ والے کو پیسے دیے، ایک وحشی جانور کو بھی تربیت نے یہاں پہنچا دیا کہ وحشی بھی بولوں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کرتب دکھاتا ہے۔ یہی حال بندر کا ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے زندگی کے سفر طے کرتے ہیں تو پھر اپنی موبائل کی لذتیں چھوڑنی پڑیں گے، پھر اپنی دوستوں کی دوستیاں چھوڑنی پڑیں گی۔ لمبے پیکج کے بعد سانس لیتے ہوئے ہور سناؤ، یہ بہت کچھ چھوڑنا ہوگا، ورنہ پھر وہ وہی بیٹا ہوگا کہ میرے باپ سے 4 سوال کریں، 4 سوال میرے باپ سے کریں کہ میری ماں سے شادی کس جذبے کے تحت کی تھی، مجھے کس مال سے پالا تھا، میری تربیت کیسے کی تھی،
मेरी तरबियत कैसे की थी, और मुझे पहले दिन क्या सबक दिया था, तालीम दिया क्या था कि बेटा बड़े होके क्या बनना है। और चारों सवालों में बाप फेल हो गया, चारों सवालों में बाप फेल हो गया, फेल हो गया 100%। पहले दिन जब बच्चे की जो छठी के बाल होते हैं, झंड जो बंदा वो उतारे, और सूरतुल तगाबुन की पहली 5 आयत, दुर्रे मंशूर की मैंने रिवायत पढ़ी है, हवाला मेरे पास मौजूद है। फरमाया कि कुदरत ने, बच्चा जब पैदा होता है तो कुदरत ने इसके बालों पे ये 5 आयात खुद फितरतन लिखे हुए होते हैं। उसके घुंघरियाले बाल होते हैं बच्चे के, ये 5 बाल खुद फितरतन लिखे हुए होते हैं। और जो इन बालों को उतारे, मुंडवाए और उनके बकदर चांदी या रुपए सदका हदिया कर दे, और इन बालों पे सूरतुल मोमिनून की, सूरतुल तगाबुन की पहली 5 आयत, क्योंकि सूरतुल मोमिनून की आखिरी 5 आयत हैं वो किसी और अमल के लिए हैं। सूरत तगाबुन की पहली 5 आयत, उसमें दम करे 40 बार, अवल आखिर दरूद पाक के साथ दम करे। एक और बात बताऊं, 41 दफा असल 40 दफा होता है, बड़े 41 दफा इसलिए बताते हैं कि अगर 40 की अदद में कुछ कमी रह जाए, ये 41वां उसकी अदद को पूरा कर ले। ये आज जरा मुगालता ज़हन नशीन रखिएगा। ये जो लफ्ज 41 भी आया है तो असल ये 40 की अदद के लिए आया है, क्योंकि 40 की अदद को कायनात के राजों के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है। मूसा अलैहिस्सलाम 1 महीने के लिए तूर में गए, कोहे तूर में। अभी हम उस इलाके में हो के आए, शर्म शेख उसके इलाके का नाम है, मिस्र में। कोहतूर में गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया महीने के लिए 10 दिन और कर लें, 40 पूरे हो गए। 40 की अदद के साथ अल्लाह के हबीब कमली वाले भी, निजाम आलम भी बहुत ज्यादा, मां के पेट के साथ भी 40 दिन की आदत को बड़ा दखल है। जो इसको 40 दफा पढ़े और पढ़ के दम करके इसको किसी मिट्टी में दबा दे, उसकी नस्लों में जो इनकलाब आता है, बीमारियां नहीं होती, तकलीफें नहीं होती, सरकशियां नहीं होती, फर्मा बरदारी की जिंदगी होती है, वक्त की जिंदगी होती है, बरकत की जिंदगी होती है। उस बच्चे की बात बता रहा हूं। इज्जत वकार शान शौकत की जिंदगी होती है, उसके नसीब अजीब व गरीब उभरे हुए, उसके मुकद्दर निखरे हुए, उसकी जिंदगी में इज्जत वकार शान शौकत और कामयाबी, उसकी जिंदगी में बड़े अजब फजाइल, बहुत अजब कमाल और बहुत अजीब व गरीब हैरत अंगेज बरकतें और खैरें हैं उस शख्स के लिए जो ये सूरत तगाबुन की पहली 5 आयात का अमल करे। मुझसे बाज लोग पूछते हैं कि बच्चे की छठी के बाल पड़े हैं, पुराने पड़े थे, उस पे भी कर सकते हैं? मैं कहा बिल्कुल कर सकते हैं, बाल वही हैं तो कर सकते हैं, अमल करके उसको दफन कर दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।